مختلف لوگوں نے کہا کہ انہیں مبارکباد نہیں دینی چاہیے۔ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمل کا حوالہ آپ کی خدمت پہ پیش کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا تو آپ علیہ السلام نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بھائی قرار دیتے ہوئے یہ تعلیم دی کہ یہودی جو موسیٰ علیہ السلام کے اس عمل کی وجہ سے کہ انہیں فرعون سے نجات ملی ہے خوشی منا رہے ہیں اور روزہ رکھ رہے ہیں تو ہم زیادہ حقدار ہیں۔ اس اعتبار سے مسیح علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا یہ ہمارے لیے بھی قابل تعظیم ہے، ہمارے لیے بھی قابل عزت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مبارکباد کے نام پر ان کی ان تقریبات میں بھی شریک ہونا شروع ہو جائیں کہ جس میں شرک ہوتا ہے، جس میں واضح طور پر مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کر پیش کیا جاتا ہے اور سب لوگ اسے دیکھ کر اس کی تائید کرتے ہیں، اس کی حمایت کرتے ہیں۔ مبارکباد دینے کے لیے جو طریقہ بھی آپ اختیار کریں اس میں دو باتیں بہت ہی آسان اور بہت ہی بہترین ہیں۔ ایک یہ کہ آپ انہیں کہیں کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول تھے، ان کی آمد ہمارے لیے بھی باعث بشارت اور باعث خوشی ہے، اور ہم تمہیں جناب مسیح علیہ السلام کی آمد پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ہم انہیں یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کو کرسمس کی مبارک ہو، ہم انہیں مسیح علیہ السلام کی ولادت کی مبارک پیش کریں، اور مسیح ابن مریم کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی تعریف میں جو اللہ نے بتایا ہے، جس کی آج ہم نے تلاوت کی، وہ تعریف ان کے سامنے بتائیں کہ مسیح علیہ السلام انتہائی پاکیزہ، انتہائی نیک، یہ معجزات ان کے تھے۔ سیدہ مریم کو اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کی عورتوں پر فضیلت عطا کی، تو ان کی خوبیاں بیان کریں۔ تو اس اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے، بس ان کے شرک میں شریک نہ ہوا جائے۔ آج کل یہ ایک رواج شروع ہو گیا ہے بدقسمتی سے کہ ہم ہر چیز کو یقیناً اس کی بنیاد اچھی ہے اور اس کی اصل اچھی ہے کہ ہم یہ تلاش کرتے ہیں کہ یہ کام جو کیا جا رہا ہے اس کے لیے ہمیں بالکل واضح طور پر ایک اور ایک دو کی طرح عہد نبوی میں، عہد صحابہ میں مثال تلاش کر کے دو، اور پھر ہم اس کام کو کریں گے۔ جبکہ میں نے جو دین اسلام کو قرآن اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی احادیث، اور پھر جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے اس دین کو زندگیاں کھپا کر سیکھتے رہے، جو انہوں نے سیکھا، جو تھوڑا بہت ہم نے ان سے سیکھا، اس میں پہلی بات یہ ہمیں جاننی چاہیے کہ کسی بھی کام کی اصل کو سب سے پہلے تلاش کرو۔ اگر اصل درست ہے تو پھر اس کے طریقہ کار پر غور کرو۔ طریقہ کار میں اگر کوئی غلطی، کوئی خرابی ہے، طریقہ کار کو بدل دو، اس کی اصلاح کر دو، جہاں خرابی ہے اس خرابی کو دور کر دو، اصل کو ضائع مت کرو۔ مسیح علیہ السلام کی پیدائش ہمارے لیے باعث عزت، باعث فخر، قرآن مجید کی آیات سے بھرپور، اس لیے اگر اس موقع پر یہ تذکرہ آپ علیہ السلام کے سامنے کسی موقع پر ہوا ہوگا تو یقیناً آپ کی تعریف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسیحی لوگوں کے ساتھ جو معاملہ تھا وہ دیگر لوگوں کے مقابلے میں بہت ہی مختلف تھا۔ اس حوالے سے ایک مجموعی طور پر پورے قرآن کا جائزہ لیتے ہوئے اس میں سے معاملات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مثلا قرآن مجید نے ایک موقع پر یہ کہا کہ یہ جو اہل کتاب ہیں ان کے جو انہیں دوست بنائے گا تو وہ انہی میں سے ہوگا، اور انہیں اللہ اور اس کے رسول کا دشمن قرار دیا۔ لیکن اسی کتاب میں اللہ رب العزت نے ایک دوسرے مقام پر یہ کہا کہ اے ایمان والو، تمہارے جو سخت دشمن ہیں، سخت ترین جو دشمن ہیں، وہ مشرکین اور یہودی ہیں۔ البتہ جو عیسائی ہیں ان میں بہت سارے لوگ نیک ہیں، راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں۔ اللہ نے خود ان کی تعریف بیان کرنا شروع کر دی۔ اس کے علاوہ جب نجران کے، اب میں نے جو آج آیتیں پڑھی ہیں، انہی آیات کے تسلسل میں اگلے حصے میں یہ بات آ رہی ہے کہ جب مشرکین سے
بات ہو رہی تھی، یہودیوں سے بات ہو رہی تھی، عیسائیوں سے بات ہو رہی تھی، تو جب نجران کے پادری اور ان کے مذہبی پیشوا آئے آپ علیہ السلام سے گفتگو کرنے کے لیے، تو آپ نے مسجد نبوی میں انہیں جگہ دی رہنے کے لیے، اور وہ ایک مدت تک وہاں پر رہے۔ بعض روایات میں 1 مہینہ ہے، بعض میں اس سے بھی زیادہ۔ وہیں پر مسجد نبوی کا ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا جہاں وہ اپنی عبادت کرتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات کرتے رہے، بحث و مباحثہ ہوتا رہا، سوال و جواب ہوتے رہے۔ پھر وہ آیات، انہی آیات کے آخر میں آ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی، اگر یہ لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے تو انہیں چیلنج کر دیں اور ان سے کہیں کہ لاؤ اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو، اور ہم بھی اپنے بچوں اور اپنی عورتوں کو لے کے آتے ہیں، مباہلہ کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو حق پر ہے وہ قائم رہے، جو باطل پہ ہے اللہ تعالیٰ کو ان پر عذاب نازل ہو۔ تو بہت ساری چیزیں مختلف تناظر میں دیکھتے ہوئے اس میں سے اخذ کی جا سکتی ہیں۔ میں ایسی 20 چیزیں بتا سکتا ہوں کہ جو حلال ہیں، جائز ہیں، میں اور آپ ہم سب وہ کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ یہ ثبوت تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ کیا کسی صحابی نے وہ کام کیا تھا، تو ملے گا کہ نہیں، وہ کام بالکل اس طرح، لیکن اپنی اصل کے اعتبار سے وہ جوہر اس کے اندر موجود ہوگا کہ وہ کام نیک تھا، وہ کام اچھا تھا، طریقہ کار مختلف حالات کے پیش نظر بدلتے رہے اور اسی کی بنیاد پر لوگوں نے اس کو اختیار کیا۔ تو اس اعتبار سے میں نے جو آپ سے ذکر کیا وہ صرف اتنا ہے کہ اگر کوئی بھی عیسائی آپ سے ملتا ہے اور مسیح علیہ السلام کے حوالے سے کوئی تذکرہ ہوتا ہے تو آپ صرف یہ کہیں کہ مسیح ابن مریم اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اللہ کے پسندیدہ منتخب کیے ہوئے اللہ کے بندے تھے، اور ہم بھی ان کی اسی طرح قدر اور تعظیم کرتے ہیں کہ جن کا وہ حق رکھتے ہیں۔ تو یہ بات بتا دیں، بات ختم ہو گئی، یہی مبارکباد کے لیے کافی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔